اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ایک بیان دیا ہے، وہ بیان جھوٹ کا مرقع ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو تمام سہولیات میسر ہیں، انہیں مشقتی دیے گئے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں۔ جب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کا قائد پاکستان کا محسن انتہائی مصیبت کا شکار ہے ان دنوں۔ جوں جوں اس پر ظلم کے دوزخ کھولے جاتے ہیں، اس کا خدا پہ تقوی اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری منجی بچھا کر وہاں بیٹھا ہوتا تھا، 7 بازاری لوگ بٹھا کے، اور ساری ٹکٹیں بلیک کیا کرتا تھا۔ یہ ہے اس کی اٹھان۔ بلاول کے نام کے ساتھ صرف زرداری لکھے، بلاول زرداری۔ مرتضی بھٹو کا آصف علی زرداری سے بیر کیا تھا؟ چونکہ اس کے دوستوں نے بتایا تھا کہ یار یہ ایک بازاری آدمی ہے، یہ اس کا تاریخ جغرافیہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ جس محبت، سرعت اور تیزی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے شیئر کر رہے ہیں، اپنے کومنٹس دے رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل میری ہمت اور میرے استقلال میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہے سلامت رہے، اس کا سایہ رحمت آپ کے شامل حال رہے۔ اللہ آپ کو اطمینان قلب و نظر سے نوازے، آپ کا ایمان مضبوط رکھے، آپ کو صحت دے، آپ کی سلامتی کا ضامن بنے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین اکرام، آپ میں سے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ انتہائی گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیے کہ یہ علی امین گنڈا پور پہلے بہت جذباتی باتیں کرتے ہیں، نعرہ زن ہوتے ہیں، یلغار کرتے ہیں، میدان کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ جذباتی انداز میں ایک لشکر بن کر کارزار کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جب میدان قریب آتا ہے علی امین گنڈا پور یا تو وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں اور ساتھ آنے والے لشکر بد دل ہو جاتے ہیں، یا پھر ساتھیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ دیتے ہیں اور خود کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ میں نثر کی بجائے نظم کا سہارا لوں گا، اسی میں سے میرا جواب تلاش کر لیجیے گا۔ مرزا محمد رفیع سودا کا ایک قطعہ آپ کی سماعت اور ذوق کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں: سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے پھر تو آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ایک بیان دیا ہے، وہ بیان جھوٹ کا مرقع ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو تمام سہولیات میسر ہیں، انہیں مشقتی دیے گئے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو کل اطلاع دی تھی کہ عمران خان ڈائریا میں مبتلا ہے، ان کی صحت خراب ہے، اور انہوں نے میڈیسن لینے سے یعنی ڈرپ لگوانے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ میں ایک طویل عرصے تک جو ہے قید و بند میں رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نے 7 جیلیں پھر، جمہوریت کی بحالی، آئین کی بالادستی، بنیادی شہری حقوق کے تحفظ کی خاطر، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوئی پاکستان کی جیل نہیں ایسی رہی جس میں مجھے گھمایا اور پھرایا نہ گیا ہو، اور متعدد قلعے جو سوری دور میں بنائے گئے، جو مغلیہ دور میں بنائے گئے، مجھے شرف بخشا گیا کہ میں وہاں مقید رہا۔ جیلوں میں جب آپ ہوتے ہیں تو کیا کیا ظلم اور تشدد آپ پر ہوتا ہے۔ ظلم اور تشدد جسمانی نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اصل جو تشدد ہے، اصل جو ظلم ہے، وہ ہے ذہنی اور روحانی اذیت۔ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی۔ وہ اتنے چھوٹے دشمنوں کے ہاتھوں میں آیا ہوا، ان کے نرغے میں پھنسا ہوا باعزت شخص ہے کہ اسے ہر قدم پر بے بس ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ کبھی بھی آپ نے اس رپورٹ پہ کان نہیں دھرنے، نہ یقین کرنا ہے جو آئی جی جیل خانہ کہے یا سپرنٹینڈنٹ جیل کہے یا حکومت کہے کہ ہم نے جناب سب سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، یہ گھٹیا قسم کے الفاظ ہیں، ان پہ کان مت دھریے گا۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کا قائد پاکستان کا محسن انتہائی مصیبت کا شکار ہے ان دنوں، لیکن مصیبت وہ کاٹ لے گا۔ یقین جانیے کہ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ جوں جوں اس پر ظلم کے دوزخ کھولے جاتے ہیں، اس کا خدا پہ تقوی اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک میں مثال آپ کو دے دوں، میں ہمیشہ اجتناب کرتا ہوں کچھ اپنی طرف اشارہ کرنے، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں
کہ میں آپ کو اپنی ایک مثال دے دوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ آپ کا قائد کیا سوچ رہا ہوگا، ذہنی طور پہ کس مقام پہ کھڑا ہوگا، اس سب ظلم و ستم اور کہہ لیجئے ذلتوں کے باوجود جن کا انہیں شکار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ بھی میرا ولاگ سنتے ہیں جو میرے کسٹوڈین رہے ہیں، آج فارغ ہو چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ملتے رہتے ہیں مجھے اور داد و تحسین کے ٹوکرے برساتے ہیں لفظوں میں۔ اس وقت مجھ پر ظلم ڈھاتے تھے۔ جیل کے اندر انگریز دور کا ایک بڑا برا طریقہ کار رائج چلا رہا ہے کہ جب انگریز سپرنٹینڈنٹ آیا کرتا تھا، جسے ایڈمنسٹریٹو وزٹ کہتے ہیں اور جیل کی زبان میں اسے صاحب کا دورہ کہتے ہیں، پیچھے اس کے سنتریوں کا لاؤ لشکر اور جیل کے قیدی جنہیں نمبردار بنایا ہوتا ہے 10 20 30 وہ چل رہے ہوتے ہیں اور آگے آگے وہ چلتا آتا ہے اور سب کو حکم ہوتا ہے کہ 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور سر نیچے کر لیں، اور اگر کوئی داد فریاد کرنے کا کوئی ہے تو دیکھنا نہیں ہے سپرنٹینڈنٹ کی طرف، سر جھکا کر اپنا سوال کرنا ہے، یعنی سوالی بننا ہے۔ تو جب شاہی قلعہ سے مجھے شفٹ کیا گیا، 23 ماہ میں شاہی قلعہ کے ایک سیل میں رہا، گرمیوں میں بغیر پنکھے کے، کہنے دیجئے کہ سردیوں میں ایک سوراخ دار سوراخ، ایک کمبل کے اندر، ایک کمبل نیچے اور ایک اوپر۔ گزر گیا وقت، جب مجھے جیل میں شفٹ کیا گیا تو تیسرے دن مجھے کہا گیا، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ گلزار بٹ، وہ اس احاطے کے اتفاقاً انچارج تھے جس احاطے میں میں بند تھا، اور یہ احاطہ تھا سزائے موت کے قیدیوں کا۔ تو وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے، بھائی جان السلام علیکم۔ میں کہا وعلیکم السلام۔ بھائی جان آج دورہ وے تے تسی پریڈ لگا لو۔ میں نے کہا پریڈ؟ بھائی جان ہاتھ جوڑ کے میرے واسطے۔ میں نے وہ کمبل پیر سے ادھر کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے پیر مارا اور کمبل کو پرے کر دیا۔ بیڑی لگی ہوئی تھی، اس نے جا کر اطلاع دے دی کہ جناب وہ پریڈ میں نے لگوا دی ہے۔ آئے، جب سپرنٹینڈنٹ آیا تو مسعود قریشی میں چل رہا تھا، بھیڑیوں کی آواز آ رہی تھی، غصے میں وہ چلانے لگا میرے ساتھ والی چکی میں بند کسی قیدی پر، احمی، تاکہ مجھ پر روب ڈال سکے اور اس کی آواز اور گرج سن کر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں وہیں۔ تو جب آ گیا تو سامنے وہ کہنے لگا کہ اوئے پریڈ کیوں لگائی؟ میں کہا وہ کیا ہوتی؟ کہتا یور فادر ول نو اٹ۔ میں کہا اپنی زبان بند کرو، ساری گالیاں وہ بچپن میں جو سن رکھی ہیں وہ مجھے یاد ہیں، صرف آپ عمر میں مجھ سے بڑے، وہ گالی دیتا، میں زیب نہیں مجھے دیتا۔ بس اس نے کہا دیکھ لیتا ہوں، آؤ۔ وہ واپس چلا گیا دورہ لے کر، سب خاموش، سارے سزائے موت کے قیدی خاموش، پہرے دار خاموش کہ ابھی غالب کے پرزے اڑیں گے۔ میں بیٹھا ہوا تھا آرام سے مزے میں۔ اس کے بعد دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد بیڑی مجھے پہلے لگی ہوئی تھی، الٹے ہاتھ میرے کر کے اس پہ بغیر زنجیر کے انہوں نے وہ کڑی لگا دی۔ وہ دور سامنے ایک چکی انہوں نے رکھی ہوئی تھی جہاں وہ کمبل ومبل رکھ دیتے ہیں ایکسٹرا، اس میں جا کر مجھے انہوں نے بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا، شام کے 5 بج کے دوپہر کا کھانا لے کر آیا۔ میں نے کہا جاؤ جا کے سپرنٹینڈنٹ کو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں کب تک رہے گا، ابھی اسے کوئی رفع حاجت ہوگی تو ابھی سنتری کو بلائے گا۔ مجھے کہنے دیجیے کہ مجھے جب محسوس ہوا کہ بلیڈر بھاری ہو گیا ہے تو بیڑی لگی ہوئی تھی، مجھے ہاتھ جکڑے ہوئے تھے پچھلی طرف اور ٹیک لگا کے میں بیٹھا تھا، اور اس وقت میں اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کو وہ تشبیہ نہیں دینا چاہتا اپنے آپ کو جو اس وقت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا۔ سچ کی خاطر اس حالت پہ میری روح پرواز کر رہی تھی کہ یار کیا کمال ہوں میں کہ سچ کی خاطر میرا یہ حال ہے۔ اور جب بلیڈر مجھ سے وزن سہا نہ گیا تو میں نے مسکراتے ہوئے اپنے کپڑوں میں پیشاب کر دیا۔ اس پانی کی لمس اپنے وجود کے ساتھ آج بھی مجھے یاد ہے، اور جب یہ واقعہ ہو رہا تھا میری روح اس وقت آسمانوں پر اڑ رہی تھی، اور یہ سارے جو میرے ساتھ کر رہے تھے خدا میرا گواہ ہے مجھے اتنے بونے لگ رہے تھے۔ اور بابا میں اس کیفیت سے گزرا ہوں اور میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں کہ جتنا ظلم ڈھاؤ گے اس پہ اتنا ہی وہ سیسا بن جائے گا۔ اگر کسی کی توقع ہے کہ وہ کوئی وقت آئے گا کہ جب وہ ٹوٹ جائے گا اور چلا پڑے گا کہ ہاں میں بنی گالا شفٹ ہونے کے لیے، وہ قیامت تک ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ اسے زندگی دے۔ آپ سٹریچر پہ ڈال کر اس کی لاش تو اس گیٹ سے باہر نکال سکتے ہو، لیکن جیل کے اندر اگر توقع کرتے ہو یہ لوگوں کہ وہ ٹوٹے گا، وہ جھکے گا، نہ ٹوٹے گا نہ جھکے گا۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، دوستوں کو آج بھی کہا ہے کہ عمران خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت خود بہت کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ یہ لالا کی ہنا بندی کیا ہے؟ وہ خود تیار کرتی ہے کسی خاص مقصد کے لیے کچھ لوگوں کو، وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ وہ لوہا تھا
लकड़ी होती तो जल के खाक हो चुकी, टूट चुका होता। उसका बातन आखनी था, उस आहन को, उस लोहे को आपने भट्टी में डाल दिया। उबर रही है भट्टी पिछले 1.25 साल से, और जितना मैल कचैल है उस लोहे का वो नितक ऊपर आ गया, नीचे गिर रहा है, खालस लोहा रह गया है। अभी भी भट्टी दहकाते चले जा रहे हो, वो फौलाद बन गया है। जितना मजीद उसे दबाने की कोशिश करोगे, अज़ियतें देने की कोशिश करोगे, उस पर काफिया तंग करोगे, वो उतना ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर होता जाएगा। अब फौलाद से आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। तसव्वुर में रख लीजिए कि फौलाद से आगे भी कुछ चीज है, वो उस चीज से भी आगे सख्त हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, मुश्किल मिजाज हो जाएगा। तो ये जो खबर है कि उसके पास सब कुछ मौजूद है, कुछ भी नहीं है। उसकी तजलील करने में कोई कमी नहीं की जा रही, उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, लेकिन वो कायम है। मुलाकात पे पाबंदी है, वकील नहीं मिल सकते, अदालतों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, बगैर उसे बुलवाए, बगैर उसे देखे गैर कानूनी हरकतें, अदालतें भी गैर कानूनी हरकतें कर रही है ना। वही पर्चा पकड़ा और अगली तारीख डाल दी। ये क्यों? बहनों को भी पकड़ लिया, वकला को भी पकड़ लिया, तर्जमानों को भी पकड़ लिया, लोगों को भगा दिया। वो इसलिए ताकि ये आइन का हुलिया बिगाड़ सके, ताकि काजी फायज ईसा जैसे मजहूल नसब और गलीज तरीन शख्स को फिर इस्तेमाल कर सके, टिश्यू पेपर की तरह, जिसे टॉयलेट में इस्तेमाल करके गंद में फेंक दिया जाता है। क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। आईनी अदालत, आईनी अदालत क्या है? ओ भाई, जजेस मौजूद हैं, वो मुराआत हैं उन्हें कि पूरी दुनिया में किस जजेस को इतनी मुराआत नहीं जितनी मुरात इन्हें हासिल है। चले, मैं बतौर वकील मशवरा देता हूं, चले आईनी अदालत अलहदा कर दे। भाई जो जजेस मौजूद हैं इनमें से 3 जजेस पे मुश्तमिल अदालत बना दे, हर 3 महीने के बाद जजेस बदलते रहे, आईनी मामला निपटाते रहे। इस तरह सब जजेस की आईनी मुहारत में भी इजाफा होगा। ये चाहते क्या है कि आइन में तरमीम करके, चूंकि अब तो वो गया, उसे कहा जी मैं कौम का पैसा नहीं बर्बाद करना चाहता, वो जो खाना दिया जाता है वो भी नहीं, वो जो अलविदाई फंक्शन होता है जो एक है रिवायत है, मैं वो इसलिए कि वहां जजेस नहीं जाएंगे, जजेस बाइकाट करेंगे और बेइज्जती होगी, लानत बरसेगी इस पे। जो कुछ किया है इसने मुल्क और कौम के साथ, ये सारा गुंजलकपन काजी की वजह से जिन्होंने करवाया है, पूछेगा अल्लाह उनसे भी। ये किसी जज को जेब नहीं देता कि इस हद तक इस्तेमाल हो। चाहते ये हैं कि उसूल ये होगा कि एक सरबराह होगा आईनी अदालत का। वो कौन होगा? वो यही होगा, अब जिसका नाम लेते हुए मेरी जुबान को प्लीदगी महसूस करती है, लेकिन लेता हूं, बाद में वजू कर लूंगा। काजी फायजी, एक जज वो अपनी मर्जी का रखेगा और एक सीनियर जज होगा, यानी एक खुद होगा मुश्किल, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर, सेकंड सीनियर, वो हिस्सा। लेकिन उसका क्या काम है? एक ये खुद होगा, एक टट्टू साथ रखेगा। तो फिर क्या जरूरत है 3 जजेस की? 2 ही हो जाओ, एक खुद हो जाओ, एक अपनी मर्जी का ले आओ। तो ये है जो कुछ वो करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से इमरान खान की मुलाकातें बंद की हुई हैं। सदमा तो नहीं, लेकिन अफसोस है कि बिलावल ने ये कहा है, आज ट्वीट किया है कि 26वीं आईनी तरमीम कोई उजरत में नहीं की जा रही, बल्कि इसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आईनी अदालत मुल्क की जरूरत है। मैं दोस्तों से कहूंगा, आज के बाद ये जो जैलीपन है इसका खात्मा करें। कभी बिलावल भुट्टो जरदारी, ये नंगे खानदान है जिसका नाम बिलावल है। भुट्टो खानदान के लिए कोई तल्लुक नहीं इसका जुल्फिकार अली भुट्टो से, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से, काबिले एहतराम नुसरत भुट्टो, कोई तल्लुक नहीं इसका। होता है माँ और बाप के मिलाप से बच्चा पैदा होता है। कुछ बच्चे माँ को कैच कर देते हैं, कुछ बाप को कैच करते हैं, यानी कुछ ननियाल को और कुछ दुधियाल को। ये सरतप्पा 5 कल्याण अपने दुधियाल पर गया है, हाकम अली जरदारी पे गया। हाकम अली जरदारी क्या है? मर चुका है, मैं नहीं कहना चाहता, गैर मकबूल आदमी। और असफ अली जरदारी, कोई इसमें मुबालगा नहीं, जाए किसी से पूछ ले। बम्बिनो सिनेमा में जब फिल्में जो है वो तफरीह का जरिया हुआ करती थी और नई फिल्म जो है उसका टिकट नहीं मिला करते थे, 2-2 हफ्ते अगर कोई कामयाब हो जाती थी, असफ अली जरदारी मंजी बिछाकर वहां बैठा होता था, 7 बाजारी लोग बिठा के, और सारी टिकटें ब्लैक किया करता था। ये है इसकी उठान, ये है इसकी पर्दाख्त। कैसे शादी होगी? बिलावल के नाम के साथ सिर्फ जरदारी लिखे, बिलावल जरदारी। और अब ये आपको बताऊं एक तारीखी और सियासी
حقیقت مرتضی بھٹو کا آصف علی زرداری سے بیر کیا تھا؟ چونکہ اس کے دوستوں نے بتایا تھا کہ یار یہ ایک بازاری آدمی ہے، یہ اس کا تاریخ جغرافیہ ہے، تو اس نے احتجاج کیا۔ وہ بہت کم تر سمجھتا تھا اس خاندان کو اپنے بالمقابل۔ پہلی لڑائی کی وجہ یہ تھی، لیکن سادہ خاتون تھی نصرت بھٹو، درویش عورت، ماں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا اسے۔ پھر ابتدا میں کسی کو بم باندھ کر اس نے پیسے لیے، جائیدادوں پہ قبضے کروائے، 10% تو ایویں مشہور ہو گئے، 20% تک کمیشنیں لی، بدنام کر کے رکھ دیا پارٹی کو، پارٹی کی حکومت کو 18 مہینوں کے اندر اندر۔ کچھ اور بھی وجوہات ہوں گی اور ہیں، لیکن جو کمزوری انہیں آئی رخصت کرنے کی، محترمہ بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ کرنے کی، جو الزام تھا جس کے تحت حکومت کو فارغ کیا گیا، غلام اسحاق خان صدر پاکستان نے جو فارغ کیا تھا، الزام یہ تھا کہ کرپشن کی اخیر ہو چکی ہے۔ اور محترمہ تو کرپشن نہیں، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، نہ اس کا مزاج تھا، نہ اسے ضرورت تھی۔ اور جو ایک بندہ ٹکٹیں بلیک کر کر کے، اس کی کیا ہوگی ذہنیت، اور جب اسے موقع ملا اربوں خربوں روپے بنا لیے۔ وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی غلطی میں ہے آپ۔ اچھے بلے لوگ جو ہیں سمجھدار، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ آصف علی زرداری تو اتنا بیمار ہے کہ اسے کھایا کچھ نہیں جاتا، وہ بھنڈی کھاتا ہے اور جو کی ایک نئی غلط ہے، یہ صرف ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے اس نے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی وقت وہ اکڑ کے ایسے چلتا ہے جیسے گاما پہلوان آ رہا ہے، اور جب پتا ہو حالات خراب ہیں تو ہاتھ میں سٹک پکڑ لیتا ہے، ادھر کالر چڑھا لیتا ہے کہ مجھے کوئی جیل میں نہ لے جائے۔ اور یہی وہ آصف زرداری ہے۔ اب بتاؤں گا میں آپ کو، یہ جو آج وزیر اعلیٰ سندھ ہے، اس کا باپ عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ سندھ تھا، جس کے ساتھ مل کر مرتضی بھٹو کا یہ انجام کرنے کا سارا پروگرام پایا تکمیل تک پہنچا۔ اور مشرف کہتا مر گیا، بیٹ پہ بھی اس نے کہا کہ بھئی اصل قاتل تو یہ ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ صدر تھا پاکستان کا پچھلی دفعہ، تو اسے پنجاب میں حمایت درکار تھی، یہ چلا گیا چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے پاس۔ موقع کا موجود گواہ مجھے بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ گاڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے ظہور پیلس میں، جس گاڑی پہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ہمارے باپ کو شہید کیا تھا، تو ہم آپ کی پارٹی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ آصف علی زرداری نے اپنی جیب سے FIR نکالی۔ اس نے کہا چودھری صاحب یہ ذرا دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا جو قتل ہوا ہے مرتضی، اس کے نامزد ملزم ہوں میں، میرا کیا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے؟ اس سے یا وہ پیپلز پارٹی نہیں، یہ اب میری پیپلز پارٹی ہے۔ اور پھر آگے بابر وان، اور بابر وان جیسے بابر وان ایک استعارہ ہے۔ سارے وہ لوگ جن کے بارے میں اسے شک بھی پڑا کہ اس کے اندر بھٹو بستا ہے، اس کے اندر بے نظیر کی عزت بستی ہے، اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اشتہار بنا دیا، غائب کر دیا، گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ہے اس شخص کا کریکٹر۔ اور اب اس کا بیٹا، اب میں اسے نہیں مانتا، چونکہ اس میں کوئی وصف نہیں ہے بھٹو خاندان والا۔ نہ وہ اپنی ماں پہ گیا ہے، نہ اپنے مامے پہ گیا ہے، نہ وہ اپنی نانی پہ گیا ہے، نہ اپنے نانے پہ گیا ہے۔ اخلاقی اور ذہنی طور پر وہ اپنے باپ پہ گیا ہے اور اپنے دادا پہ گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بلاول بھٹو استعمال نہ کیا کیجیے گا۔ اور کیا آپ کو علم ہے؟ 2 واقعات آپ کو بتاؤں گا میں۔ اس تاریخ جس پہ میری آنکھ عقاب کی طرح رہی ہے، اور یہاں وہ کتاب کی طرح موجود ہے، اس کے اجزاء میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا اپنے ولاگز کے اندر۔ ناظرین اکرام، کوشش کی گئی جب مرتضی واپس آ گیا کہ آصف علی زرداری اور مرتضی کے آپس میں صلح کر لی، یہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، تو یہ اکڑ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب کوئی بات ہوئی تو اس نے ذرا اس کے ساتھ جو ہے نا صیغہ واحد میں بات کی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ادھر آؤ، اسے لے جاؤ، جب تک اس کی صحت ٹھیک نہ ہو جائے اسے میرے سامنے نہ آنے دینا، اس کی صحت ٹھیک کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ لے گئے اسے پکڑ کر اور جا کر مونچھیں موڑ دی اس کی۔ اب وہ بھی اس کے ذہن میں تھا، جس دن کی اس کی مونچھیں مونڈی گئی تھی، وہ ہاتھ سے تو نہیں مار سکتا تھا، لیکن اس کے مروانے کی سازش میں وہ برابر کا شریک رہا۔ تو یہ ہے اب پیپلز پارٹی کا حال۔ مجھ سے کسی دوست نے پوچھا، بڑے ہمدرد نے، اس نے کہا جی بٹ صاحب آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی؟ میں نے کہا جی چھوڑ دی۔ PTI جوائن کر لی؟ میں نے کہا جی جوائن کر لی۔ کہ بٹ صاحب سادہ آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، بٹ صاحب پارٹی تو ماں ہوتی ہے، ماں کو تو نہیں چھوڑا جاتا۔ میں نے کہا اگر ماں ایک شیر خوار اور 3 بچے، ایک 3 سال کا، ایک 4 سال کا، ایک 5.5 سال کا، چھوڑ کر کسی آشنا کے ساتھ بھاگ جائے تو ماں رہتی؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اس سے بھی بدترین کردار ہے آج کی پیپلز پارٹی، لہٰذا اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ فخر ہے، اور پاکستان کے ہر شخص کو فخر ہونا چاہیے اور مشکور رہنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا 1973 کا۔ اب اس کا حلیہ بگاڑنے، اس کا خانہ خراب کرنے پہ یہ تلے ہوئے ہیں۔ پارٹی کا تو بیڑا غرق کر دیا، اس حد تک پہنچا دی
کبھی یہ تھا کہ بجلی کے کھمبے پہ یعنی الیکٹرک پول پہ یا شہتوت کے درخت پہ ٹکٹ لٹکا دو پیپلز پارٹی کا، درخت اور پول کو لوگ ووٹ دے دیں گے۔ اب قومی اسمبلی کے حلقے سے 300 ووٹ نکلتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1400 نکلا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ 1400 کون ہوگا جو ووٹ دے گا۔ ختم۔ یہی حال کے پی کے میں ہے، اس سے ملتا جلتا بلوچستان میں ہے۔ سندھ میں بھی اس دفعہ ان کا صفایا نزدیک تھا لیکن جتوا دیا، جس طرح یہاں جتوایا مسلم لیگ نون کو، اس طرح وہاں پیپلز پارٹی کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ایم کیو ایم کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ہمارے سروں پہ ہارے ہوئے جواریوں کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، ہمت مت ہاریے۔ پھر کہتا ہوں کہ فیض نے کہا ہے کہ اندھیرا اگر گھپ ہے تو دعا کیجیے اور گہرا ہو جائے۔ جتنا گہرا ہوگا اندھیرا، تاریکی جتنی گہری ہوگی، اتنا ہی روشن سورج اس کے وطن سے نمودار ہوگا۔ پر امید رہیے، ہمت مت ہاریے۔ 15 تاریخ کو رخ ضرور کیجیے ڈی چوک کا، اور میں ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے سے آفرین کہتا ہوں پارٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 15 تاریخ کو مظاہرہ کرنے کی کال دی ہے، اور ان کی دماغی سلامتی کی دعا کرتا ہوں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جی شنگھائی تعاون کچھ بھی نہیں ہے۔ شنگھائی تعاون میں ملک ڈوب رہا ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے، عوام پریشان حال ہیں، چوروں کی حکومت ہے، ڈاکوؤں کا قبضہ ہے۔ آپ قبضہ چھڑوائے۔ جی چین آ رہا ہے، کیا دے دے گا آپ کو؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ ابھی تو چین آپ سے پیسے مانگ رہے، پچھلے ہاتھ جوڑ کر آپ نے پیچھا چھڑوائے، ٹکا ٹکا مانگ کے آپ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس سال $7 بلین ملے۔ $7 بلین کنویں میں گرے گا اور آواز بھی نہیں دے گا۔ آج آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لے، $62 بلین آپ کو چاہیے ہوں گے صرف تنخواہیں دینے کے لیے اور قرضوں کے قسطیں نہیں، سود ادا کرنے کے لیے۔ کہاں سے لائیں گے آپ؟ کب تک چلے گا ایسا؟ کہاں ختم ہوئی مہنگائی؟ آج بھی دودھ کا ریٹ وہی ہے بلکہ زیادہ ہے، گوشت کا ریٹ وہی ہے بلکہ زیادہ ہے، گوبھی کو ہاتھ لگا لو، پیاز کو ہاتھ لگا لو، کہیں دیکھو تو صحیح، آپ بس پہ چڑھ کے دیکھ لو، وہی کرایہ ہے جو پہلے تھا۔ تو ایک عذاب، ہاں سزا ہے۔ مریم نواز بخشیت وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوام کے لیے آسمانی سزا ہے۔ روز جھوٹ۔ اور کون ہے وہ؟ اچھا وہ ہم کبھی فلسفے میں پڑھا کرتے تھے، آئیڈیلسٹک اپروچ، اور جس کا باہر زمین پہ کوئی مقام ہی نہیں ہوتا کہ جاؤ جی آج یہ کر لو، آج وہ کر لو۔ کوئی بیوروکریٹ کہتا ہے جی آج اس منصوبے کا افتتاح کر لو، آج اس کا کر لو، آج فلاں یتیم کو بلا لو، آج فلاں مسکین کے گھر چلے جاؤ، فوٹو سیشن۔ اٹھیے، یہ موقع ہے، بوریا بستر لپیٹ سکتے ہیں آپ۔ ایک قول ہے کسی سیانے کا کہ اگر سارے جہان کی چڑیاں کٹ کر لیں، شیر کی کھال کھینچ سکتی ہے۔ اجازت دیجئے ناظرین اکرام، ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح آپ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، میرے پاس واقعتاً الفاظ نہیں کہ ان الفاظ سے میں پراپرلی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ پھر اس ادا کرتا ہوں، اس لیے نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی حرص نہیں۔ یہ تما، یہ حرص، یہ لالچ ضرور ہے کہ سچ اور حق کی میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جب تک میرا گلا نہیں گھونٹ دیا جاتا، دبا دیا نہیں جاتا۔ اللہ حافظ، ملتے رہیں گے، خوش رہیے جہاں بھی ہے۔